اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہرے پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔ پہلی بات، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ پس منظر کیا ہے؟ دوسرے پارے کا آغاز، تحویل قبلہ، یہود شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی، او ہو یہ کیا ہو گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا قبلہ ان کا، ذرا سی بات دائیں بائیں ہو جائے باتوں کا بتنگڑ بناتے، رائی کا پہاڑ بناتے۔ یہ شارٹ سائٹڈ مینٹیلی ہوتی، تنگ نظری ہوتی، ذرا ظاہر میں اونچ نیچ ہو جائے اتنا بڑا رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ تو بھائی صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم بس چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لو۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ یہی نیکی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں ہم کس طرف رخ کرتے ہیں؟ مسجد حرام کی طرف، اور یہ استقبال قبلہ کہلاتا ہے۔ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو جانا، یہ شرائط نماز میں داخل ہے، تو یہ بھی نیکی ہے، مگر یہی کل نیکی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ظاہر کی چیزوں پر تو بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ توجہ ہوتی، مائکرو لیول تک چلے جائیں گے، اور دین کے بڑے بڑے معاملات کو فراموش کر دیں گے، فرائض کو فراموش کر دیں گے، بڑے بڑے حرام کا ارتکاب ہو جائے گا، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی کو اللہ تعالیٰ یہاں کریکٹ کر رہا ہے۔ تم ظاہر کی چند باتوں ہی کو کچھ نیکی نہ سمجھ بیٹھنا، نیکی تو ایک بڑا جامع وسیع تر کمپریہنسو کانسیپٹ ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، یہ بہت اہم جملہ۔ نیکی ایک عمل کا نام ہے، لیکن کہا جا رہا ہے نیکی اس کی ہے۔ وہ نیکی کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے اور کس کیفیت میں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے کام بظاہر لگ رہا ہے بڑا، جناب بل گیٹس کی فلاں فاؤنڈیشن ہے، مدر ٹریسا نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، او بھائی کیا، ایمان تھا؟ ایمان نہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر تو کل کچھ کام نہیں آئے گا، سیدھی سی بات، ہم کلیئر ہیں اس بارے میں۔ تو نیکی کا عمل جو ہے، عمل وہ کرنے والا صاحب ایمان بھی ہے کہ نہیں، اور پھر اخلاص بھی ہے کہ نہیں، تب بات بنے گی آگے قبولیت کی، ادروائز وہ کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں تعریف ہو جائے، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ کیا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے پہلے ایمان کا ذکر۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔ یہ ہے ایمان کا بیان۔ ایمان روح ہے نیکی کی، اللہ راضی ہو جائے، توحید، آخرت میں اجر مل جائے، یا آخرت کا عقیدہ۔ اور انبیاء پر ایمان میں امام الانبیاء ٹاپ پر علیہ السلام۔ نیکی کا رول ماڈل کہاں سے ملے گا؟ پیغمبر سے ملے گا علیہ السلام۔ من چاہی باتیں نیکی نہیں ہوا کرتی، نبوت کی تعلیم سے تمہیں پتہ چلے گا نیکی کا رول ماڈل کیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا اس کی اللہ کی محبت میں۔ ایک ترجمہ کیا گیا ہے حبی، اللہ کی محبت کی خاطر، اور ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی اس مال کی محبت کے باوجود خرچ کیا، تب بھی وہی بات ہے، اللہ کی محبت ہے تبھی تو مال کی محبت ختم ہو رہی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں۔ کہاں دیا؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کو، اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں۔ یہ 6 کیٹیگریز ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اصول کیا آیا؟ پہلی بات کیا ہی؟ نیکی کا پہلا مظہر، مینیفیسٹو کیا ہے؟ مال خرچ کرنا خدمت خلق کے کام کے لیے، انسانی ہمدردی کے امور کو انجام دینے کے لیے، یہ ہے نیکی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قیمتی جملہ اس بیان میں، اس آیت کے درس کے بیان میں، کہ ایک بندہ عبادت گزار ہے، راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، خوب آگے خیر کے کاموں میں، نیکیوں میں آگے ہے، نیکیوں میں آگے ہے، لیکن کسی دوسرے کو دیکھ کر تکلیف میں اس کے دل کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی، اس کے دل میں کچھ اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ بھائی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی تو یہ کہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرو، تم انسانوں کے درد کو، دکھ کو محسوس کرو، اور پھر کچھ کرنے کا بھی جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو۔ تو نیکی کا بیان، یہ عبادات کا ذکر ہے، لیکن یہ ارکان اسلام کا بیان نہیں ہو رہا، نیکی کا بیان ہو رہا ہے۔ نیکی کے بیان میں پہلا مینیفیسٹو اور مظہر کیا آیا؟ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، انسانی ہمدردی کو، اس کو کیٹر کرنا، مخلوق خدا کی حاجات کو پورا کرنے پر خرچ کرنا، ان کے کام آنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا
وآت المال علی حبہ، اور اس نے اللہ کی محبت میں مال دیا یا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کیا. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، رشتہ دار اور یتیم اور محتاجوں اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو. اس میں تفصیل ہے. ایک ہے پروفیشنل قسم کے مانگنے والے، احتیاط کرنی چاہیے ان کو دینے میں، اور خود ہم تلاش کر کے اپنوں کو دیں گے تو کسی کو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. زمین میں گڑ جاتے ہیں ہم، اور گڑ جانا چاہیے. جب مسجد میں کھڑا ہو کر کوئی سوال کرتا ہے اور ہم فوراً کہتے ہیں پروفیشنل ہے. یہ وقت آیا کیوں؟ آج مسلمان نے اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے نا. عیاشیوں میں ایک طرف انتہا ہے اور آگے سے کہتے گزارا نہیں ہوتا، اور دوسروں کے پاس اپنے بچوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے بھی ریسورسز موجود نہ ہو، اور پھر کوئی کھڑا ہو تو اندر سے ہماری رگ پھڑک اٹھتی ہے، ارے مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ معاشرت ہم قائم کیوں نہیں کر پاتے کہ جہاں کسی کو کھڑا ہونے کی نوبت پیش نہ آئے. اور اس کی انتہا ہے وہ ظلم کا نظام، وہ ظلم کا نظام جو ظالم و جابروں کو اور ظالم و جابر بنا رہا ہے، جو امیر طبقات کو اور امیر طبقات بنا رہا ہے، وہ عیاشیاں کرنے والوں کے لیے عیاشوں کے اور سامان پریزنٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور غریب کو غریب تر بنا رہا ہے، اور خودکشیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے. تو اس نظام کے بدلنے کی جد و جہد ہمارا فرض ہے. یہ موضوعات بھی بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. یہاں دیکھیے اب یہ آیا ذکر مال خرچ کرنے کا اور انسانی ہمدردی کی بات. وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں اس دور میں غلام اور کنیزوں کا تصور تھا. ہاں کبھی جنگی حالات ہوں گے تو اس طرح کے احکامات وہ لاگو کیے جائیں گے، ادروائز قیدی چھڑانے کے لیے اس طرح کے اور امور میں گردنیں آزاد کرانے کے لیے بھی مال خرچ کرنا ہے. اس کی طرف توجہ دلائی گئی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. سبحان اللہ، نیک آدمی کا ذکر ہے، وہ مخلوق خدا کے بھی کام آتا ہے اور اللہ کے احکامات دیگر ان پر بھی عمل کرتا ہے، عبادات کو بھی بجا لاتا ہے. ہمارے مسٹیک ہے، آدھے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خیر کا کام کرنا چاہیے، سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے. بھئی آدھا کام کر رہا ہو، اللہ کی عبادت کے اور بھی تو تقاضے ہیں. اور کچھ لوگ عبادات پر فوکسڈ ہیں، ذکر اذکار پر فوکسڈ ہیں، نماز و نوافل پر فوکسڈ ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، مگر یہ آدھی بات ہے. مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرنا ہے، مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ان کے کام بھی آنے. پورا کام کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کریں. جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نیک لوگوں کا. نیک لوگوں کا ذکر تو قرآن پاک میں ہو رہا ہے. اور ہمارے کیا ذکر ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں بھائی میثاق کیا تھا کو وہی تھوڑی تھی، توڑ دیا میثاق تو کیا ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی کم نہیں، اوپر والے بھی کم نہیں، عوام بھی کم نہیں، حکمراں بھی کم نہیں. ہم کہتے ہیں جناب وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. بڑے دھڑلے سے ہم کہتے ہیں. اور پیغمبر کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اللہ اکبر. وعدے کی تفصیلات آئندہ آتی رہیں گی. ہاں ہم بھی وعدہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ سمعنا و اطعنا. ہم بھی وعدہ کیے بیٹھے ہیں، روزانہ دورارے ایاک نعبدو. ہم بھی وعدہ کیے بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری زندگی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وعدے ہم پبلکلی بھی کرتے ہیں، لیگلی بھی کرتے ہیں، ڈاکیومنٹس بھی بنتے ہیں. اور ہمارے حکمراں بھی وعدے کرتے ہیں، بڑے بڑے حلف لیتے ہیں، ججز لیتے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ لیتے ہیں. اور بھائی ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں وعدہ کیا وفا ہو جائے، جو وفا ہو جائے. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، ان العہد کان مسئولہ، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ ہمیں وعدوں کی تکمیل کی توفیق دے. پوری زندگی وعدے پر کھڑی ہے. اللہ اکبر. اور سنیے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی اور تکالیف میں اور جنگ کے وقت. صبر پہلے بھی ذکر آ چکا. پوری زندگی پر یہ صبر کی صفت محیط ہے. دیکھیے فجر میں اٹھنا ہو، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، تو نیند کی قربانی دینا پڑے گی، مشقت ہے، صبر کرنا پڑے گا. دین کی دعوت دیں گے، آگے سے لوگ کامنٹس پاس کریں گے، الٹے سیدھے جملے کہیں گے، صبر کرنا پڑے گا. یہاں سے لے کے راہ خدا میں قتال تک کے مراحل ان کو ذہن میں رکھیے. یہ سب کچھ صبر کے ذیل میں آئے گا. کون ہے نیک لوگ؟ نیکی کا جامع تصور، انقلابی تصور، ڈائنامک تصور نیکی کا کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء، وہ صبر کرنے والے بالخصوص تنگ دستی میں بھی اور تکالیف میں بھی، اور وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر بھی. ہم کہتے ہیں اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں. ہاں ہمارا خیال ہے نیک آدمی لڑتا نہیں. کیوں نہیں لڑے گا بھائی وہ؟ لیکن لڑے گا کدھر؟ صحیح جگہ.
اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑے گا، ظلم کے خاتمے کے لیے لڑے گا، مظلوموں کی داد رسی کے لیے لڑے گا، عدل کے نفاذ کے لیے لڑے گا، اور لڑنے کا موقع آئے گا تو صبر کرے گا۔ وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے، اور قتال کا ذکر آ رہا ہے البقرہ میں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اولئک الذین صدقوا، سبحان اللہ، یہی لوگ سچے ہیں۔ کون سے سچے؟ اگر یہ نیکی کی بات کریں تو یہ نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، ایمان بھی، انسانی ہمدردی بھی، نماز زکوٰۃ عبادات کا اہتمام بھی، اور وعدے کو پورا کرنا بھی، اور صبر کی کیفیت کا اظہار بھی، اور جنگ کے موقع پر ڈٹنا بھی اللہ کی راہ میں۔ جو ان کاموں میں لگے، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقین ہیں۔ قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی؟ متقین کو۔ متقین کی صفات البقرہ کے شروع میں بھی آئیں، یہاں بھی آئیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔